بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرکشی دیکھتا ہے اور پھر بھی اے کرے بخشش خطا ہے تو. سرکشی دیکھتا ہے اور پھر بھی اے کرے بخشش خطا ہے تو. کتنے الجھے ہوئے فقیر ہیں ہم، کیسا سلجھا ہوا خدا ہے تو. آپ سب کو محفل ادب کی اس نشست خوش آمدید. انشاءاللہ ہم آج کے اس پروگرام میں کوشش کریں گے کہ شکیب جلالی اور ان پر کام ہو، اور ان کے ساتھ 2-3 نام ہیں جو میں نے قصداً نہیں بتائے تھے کہ تھوڑا تحیر، تھوڑی ایکسائٹمنٹ رہے. آپ سے جو گزارش ہے وہ گزارش یہ ہے کہ جو اشعار میں یہاں پر ہوں تھوڑا سا اگر ان کا ایک سینٹرل آئیڈیا اپنے ذہن میں رکھتے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر ایک تعلق آپ کو ملے گا، اور وہ تعلق جو ہے وہ مزہ دے گا. یہ باتیں میں کوشش کرتا ہوں کہ اس لیے کچھ گزارا کرتا ہوں کہ یہ سیکھنے کے عمل میں بہت اچھی ثابت ہوتی ہے. اگر میں یہاں اس میں بعد میں عرض بھی کروں گا، ایک بہت چھوٹی سی بات ہے. کوئی کہے کہ لفظ سخت، تو سخت کو پتھر کی طرح دل کا سخت ہونا بہت عام بات ہے، سنتے ہیں. لیکن جب سخت کا لفظ آپ سنیں تو سختی کو ذرا سا ذہن میں لائیں اور کچھ 2-4 اور سخت چیزیں اپنے ساتھ ذہن میں لائیں اپنے، اور کمپیئر کریں کہ ان سختی کے اندر جو اختلافات ہیں، جو فرق ہے وہ کیا ہے، تو وہ خراب کیا جائے. بسم اللہ کے دل سے جب منیر صاحب کی شاعری اپنے پیک پر نہیں آئی تھی کہ سب زمانی اعتبار سے اس وقت کی ہو رہا ہے. اور یہ صرف شاعری نہیں ہے، حضرت انصار شگفتہ یہ کالم نگار بھی ہیں، انہوں نے افسانوں کے تراجم بھی کیے ہیں، انہوں نے مضامین بھی لکھے ہیں. تو ہم تو صرف ان کی شعر گوئی پر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. اچھا، اب میں تھوڑا سا جیسے میں نے کہا کہ بے ربط محسوس ہوں گی لیکن سب کا ربط ہے. اب آئیے، آپ نے شعر ان کا کیا پڑھا تھا کہ تتلیاں منڈلا رہی ہیں کانچ کے گلدان پر. آج بھی شاید کوئی پھولوں کا تحفہ بھیج دے. تتلیاں منڈلا رہی ہیں کانچ کے گلدان پر. اب کہ یہاں پر ایک شخص جس کا نام ہے اقبال ساجد، جس کا ذکر آج ہم نے نہیں کیا، اور یہاں پہ اس کا ذکر بہت مناسب تھا. یہ دونوں بڑے کمال شاعر تھے. اب دیکھیے اقبال ساجد کا مجھے ایک شعر یاد آیا، اور وہ یہ ہے کہ اگانا سبزہ تو اس نے اداس گھر کی منڈیر. اگانا سبزہ تو اس نے اداس گھر کی منڈیر، پلاسٹک کی ہری بیل سے سجائی دے. ظاہر حالات ایک مہمان لوٹانا پڑا. خیر حالات ایک مہمان لوٹانا پڑا. میں نہیں گھر میں یہ بچے سے کہلوانا پڑا. چھیدہ جھپٹی کی مزاروں پر تبرک کے لیے بھوک جب حد سے بڑھی خیرات کا کھانا پڑا. ہر غزل میں سے یا ہر نظم میں سے کچھ نہ کچھ مل جائے ایسا بہت کم ہوتا ہے، اور یقیناً شکیب جلالی ہم لوگوں میں جو ہے وہ شامل ہیں. ابھی جو میں نے بات کی محسوسات کی، تو اب اس میں ہم مختلف محسوسات استعمال کرتے ہیں. کہیں ہم کہتے ہیں کہ لطیف ورسس کثیر، کہ یہ لطیف ہے اور یہ کثیر ہے. کہیں میٹر ہے، کہیں نان میٹر ہے، مادی اور غیر مادی.
روح اور جسم. تو اب یہ لفظ جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنی مختلف حالتوں میں وہ کیسے ہوتا ہے. فرض کیجیے ایک مثال ہے، ایک لفظ ہے رسم. ریچول کوئی بھی عادت جو اپنا لی جائے، لیکن اب اسی سے اگر رسم اٹھانا کا لفظ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کسی چیز کو معطل کرنا ہے، اسے ختم کرنا ہے. یہی رسم تو یہ رسم اٹھا دی جائے. جانے سارا اختر یاد آئے، جب لگے زخم تو قاتل کو دعا دی جائے. یہی رسم تو یہ رسم اٹھا دی جائے. اور پھر رسم بنانا یا رسم کا پابند ہونا یا رسم ایجاد کرنا، اب یہ ایک اس کی دوسری صورت ہے. تو اگر کلام میں یکسانیت ہوگی تو اعصاب شل ہو جاتے ہیں، پڑھنے والے کے بھی کہنے والے کے بھی. جتنا تنوع ہوگا، جتنی ویریبلٹی ہوگی، کلام اتنا خوبصورت ہوگا. لیکن وہ ویریبلٹی ایسی بھی نہ ہو کہ وہ نان سینسیکل ہو جائے، کہ وہ فلاسفیکل یا سوڈو فلاسفیکل تو لگے لیکن وہ کلام کے اندر جو ہے وہ عیب پیدا کرے. تو اب میں گلی قاسم میں آ کر تمہاری ڈیوڑی پہ رک گیا ہوں مرزا نوشا. تمہیں آواز دو، پہلے چلی جائیں ذرا پردے میں امراؤ، تو پھر اندر قدم رکھو. چلمچی لوٹا صحنی اٹھ گئے ہیں. برستا تھا جو 2 گھنٹے کو می، چھت 4 گھنٹے تک برستی تھی. اسی چھلنی سی چھت کی اب مرمت ہو رہی ہے. صدی سے کچھ زیادہ وقت آنے میں لگا. افسوس ہے مجھ کو، اصل میں گھر کے باہر کوئلوں کے ٹال کی سیاہی لگی تھی، وہ مٹانی تھی. اسی میں بس کئی سرکاریں گزری ہیں تمہارے گھر پہنچنے میں. جہاں کلن کو لے کر بیٹھتے تھے، یاد ہے بالائی منزل پر لفافے جوڑتے تھے تم لئی سے. خطوں کی کشتیوں میں اردو بہتی تھی. اچھوتے ساحل اردو نثر بھی چھونے لگے تھے. وہیں بیٹھے گا کمپیوٹر، وہیں سے لاکھوں خط بھیجا کرے گا. تمہارے دستخط جیسے وہ خوش خط تو نہیں ہوں گے، مگر پھر بھی پرستاروں کی گنتی اب تو اسد کروڑوں ہے. تمہارے ہاتھ کے لکھے ہوئے صفحات رکھے جا رہے ہیں. تمہیں تو یاد ہوگا مسودہ جب رامپور سے آگرہ تک گھوما کرتا تھا، شکایت تھی تمہیں، یارب نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے وہ میری بات، انہیں دل اور دے یا مجھ کو زباں اور. زمانہ پڑھ رہا ہے اب تمہارے سب سخن غالب، سمجھتے کتنا ہے یہ تو وہی سمجھیں یا تم سمجھو. یہیں شیشوں میں لگوائے گئے ہیں پیرہن اب کچھ تمہارے. ذرا سوچو تو قسمت 4 گرہ کپڑے کی اب غالب، کہ تھی قسمت یہ اس کپڑے کی کہ غالب کا گریباں تھا. کہ تھی قسمت یہ اس کپڑے کی کہ غالب کا گریباں تھا. تمہاری ٹوپی رکھی ہے جو اپنے دور سے اونچی پہنتے تھے. تمہارے جوتے رکھے ہیں جو اپنے ہاتھ میں لے کر نکلتے تھے. شکایت تھی کہ سارے گھر کو ہی مسجد بنا رکھا ہے بیگم نے. تمہارا بت بھی اب لگوا دیا ہے اونچا قد دے کر. جہاں سے دیکھتے ہو اب تو سب بازیچہ اطفال لگتا ہے. سبھی کچھ ہے مگر نوشا اگرچہ جانتا ہوں ہاتھ میں جنبش نہیں بت کے، تمہارے سامنے ایک ساغر و مینا تو رکھ دیتے. کیا کہتے، بس ایک آواز ہے جو گونجتی پھرتی ہے اب گھر میں، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. تو سب سے پہلے ابھی آپ نے بات کی محسوسات کی، تو شاعری ایک ایسی چیز ہے کہ میں شکیب جلالی صاحب کو ابھی آج پڑھ رہا تھا، تو ہمارے کچھ دوست ان کی اب ظاہر ہے جدید دور میں ایک عادت بن گئی ہے کہ وہ سیل فون سے پڑھتے ہیں. تو میری کوشش یہ ہے کہ میں اس کو لکھوں پہلے اور اس کو محسوس کروں.
پھر اس کے بعد پڑھا جائے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم پانی پینے کے لیے جو پرانے پیتل کے گلاس ہوتے تھے اس میں جو پانی پیتے تو پکڑتے ہی پتہ چلتا تھا کہ اس کی تاثیر کیا ہے اور وہ پھر آپ کی انگلیوں کی پوروں سے دماغ تک جاتی تھی. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. تو بجائے اس کے پلاسٹک کے گلاس میں جہاں پتہ ہی نہ چلے کہ اندر ٹھنڈک ہے یا گرم ہے یا کیا ہے, تو وہ جو حدت ہے وہ جب تک آپ کے اندر اسی طرح شعر کو لکھتے ہوئے جو آپ کو وہ فیل ہوتا ہے اس کے لیے لکھنا چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب کا بھی میں نے دیکھا اسٹائل وہ لکھتے ہیں, حالانکہ جتنا ماشاءاللہ انہیں یاد ہے ساری چیزیں, تو یہ ایک ایسی ترکیب ہے جس کو ہم فالو اس لیے کرتے ہیں کہ وہ محسوس بھی کر سکے اس کو. تو میں آج شکیب جلالی صاحب جو ہیں بہت بڑے شاعر ہیں, ان کے بارے میں ایک عہد ہے ڈاکٹر صاحب سے سنیں گے. تو میں ان کا ایک منتخب کلام ہے وہ پیش کرتا ہوں. خاموشی بول اٹھے, خاموشی بول اٹھے, ہر نظر پیغام ہو جائے. خاموشی خاموشی بول اٹھے, ہر نظر پیغام ہو جائے.